حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے عظمت شہادت امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر 3 قسطوں پر مشتمل ایک سلسلہ گفتگو شروع کیا، جس میں سے پہلی قسط گفتگو کی کل گزر چکی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پہلی نشست میں میں نے محبت اہل بیت کے تناظر میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر کیا، اور گفتگو یہاں پہ ختم کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ میرا بدعہ ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو مدغۃ منی، فاطمہ تو شجنۃ منی، کہ فاطمہ کا تعلق میری جان سے، میری ذات سے اور میرے وجود سے بدعہ کا ہے، یعنی 2/3 جان میری فاطمہ میں ہے۔ مدغہ کا تعلق ہے، یعنی میرا دل اور مرکز روح فاطمہ کی ذات ہے، اور شجنا کا تعلق ہے، یعنی میری جان اور فاطمہ کی جان زیر زمین درخت کی جڑیں جس طرح آپس میں پیوست ہوتی ہیں اور جدا نہیں کی جا سکتی، اس طرح مجھے اور فاطمہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور فاطمہ الزہرا سے نہیں کرتے۔ فرمایا یہ تمہاری جب میرا کلمہ پڑھ لیا تو تمہاری ڈسکریشن نہ رہی، اب تمہاری مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو یہ اس کی مرضی کا مسئلہ ہے۔ تو میری جان اور فاطمہ کی جان باہم پیوست ہے۔ اس حدیث کی شرح کے بعد میں نے گفتگو یہاں پر ختم کی کہ اگلی نشست میں یعنی آج ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو، ان کی فضیلت کو اور ان کی ہستی مبارکہ کی عظمت کو اتنی مرکزی
اہمیت اور مرکزی حیثیت کیوں دی گئی؟ تو ایک عمومی بات ہے، وہ ہے پوری اہل بیت کی محبت، جس کا ذکر تفصیل سے ہم پہلی نشست میں کر چکے ہیں، اور ایک خصوصی جہت ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات کی مرکزیت ہے۔ کیوں؟ اب ہم اس کیوں کے جواب کی طرف آ جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے بعد واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کی عظمت اور اہمیت کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لی جائے کہ کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیتے تھے اس لیے کہ آپ کی اولاد اطہار میں سے کوئی صاحبزادہ حیات نہ رہا۔ حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی، حضرت قاسم کی وفات ہوئی، حضرت طیب کی، حضرت طاہر کی وفات ہو گئی۔ جب ذکور اولاد نہ رہے، میلز نہ رہے، تو نسب اور نسل تو ہمیشہ بیٹوں سے چلتا ہے۔ تو کفار مکہ نے، قریش مکہ، مشرکین نے، اعدائے اسلام نے طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہو گیا، یعنی اس کی نسل کٹ گئی، منقطع ہو گئی، اب اس کی نسل ہی نہیں چلے گی، تو پھر اس کا مشن آگے لے کے کون چلائے گا؟ جب اس کی نسل ہی نہیں ہوگی تو یوں سمجھیں کہ پیروکار، اتباع، اصحاب، صحابہ کرام اور امت میں پیروکار وہ تو ہوں گے، لیکن جب اپنا گھرانہ، اپنی نسل، اپنی ذریت ہی نہ رہے تو ایک آدھا حصہ سمجھیں امت کا، دین اسلام کے، حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا اپنی وراثت میں کٹ جائے گا۔ اور کم سے کم حضور علیہ السلام کی ذات لا ولد اور بے وارث ہو گئی۔ یہ بہت بڑا طعنہ دیا۔ اس طعنے پر آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ رنجیدہ ہوئی، بوجھ آیا طبیعت پر۔ حضور علیہ السلام ان کے طعنہ کے جواب میں آقا علیہ السلام کی طبیعت کی خوشی کے لیے، مسرت و فرحت کے لیے، اطمینان قلب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اور کوثر میں سب خیرات و حسنات کی کثرت بھی ہے، آپ کے معجزات و کمالات کی کثرت بھی ہے، اور آپ کی رحمتوں اور برکتوں کی بھی بے انتہا کثرت ہے، آپ کی امت کی بھی کثرت ہے، حتیٰ کہ جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی اہل جنت کی، اور ان میں سے صرف 80 صفیں آپ کی امت کی ہوں گی۔ گویا اتنی کثرت دی ہے کہ کثرت کی بھی انتہا ہو گئی۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی اشارہ تھا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، کثرتوں کی کثرتیں بلکہ کثرتوں کی انتہائیں ہم نے آپ کے مبارک قدموں سے جوڑ دی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ اللہ کی نماز ادا کریں، قربانی دیں، شکر ادا کریں۔ اور یہ طعنہ دشمنوں کا رہ گیا کہ آپ مقطوع النسل ہو گئے، معاذ اللہ، کہ آپ کی نسل کٹ گئی، اب آپ کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ طعنہ بھی غلط ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کی نسل نہیں کٹی، آپ کے دشمن کی نسل کٹ گئی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا دنیا سے۔ جو آپ کا دشمن ہوگا دنیا میں اس کی نسل کا کوئی نام و نشان، کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جو آپ کے دین کا دشمن ہوگا، جو آپ کی ذریت کا دشمن ہوگا، اس کا کوئی نام و نشان دنیا میں لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ کے دشمنوں کی نسل کٹ گئی۔ یہ جو جواب دیا ان کو، یہ تو اس طعنے کا رد تھا، مگر اس رد کی اور حضور علیہ السلام کی نسل کے برقرار رہنے کی کوئی عملی شکل بھی تو ہونی تھی، عملی شکل بھی تو ہونی تھی کہ دشمنوں کی نسل کٹ گئی، آپ کی نسل باقی رہے گی اور اتنی پھیلے گی کہ اس میں بھی کثرت ہوگی اور برکت ہوگی۔ تو اس کی عملی شکل کیا تھی؟ تو آقا علیہ السلام کی نسل مقدس، ذریت مبارکہ، آل اطہار اور اولاد امجاد، تو
تو حضور کی نسل پاک کو پوری دنیا میں پھیلا دینے کا واحد ذریعہ اور وسیلہ اللہ نے حضور کی شہزادی فاطمۃ الزہرا کو بنایا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو فاطمۃ الزہرا کا وجود گویا کفار کے طعنہ کا جواب بن گیا۔ ان کے ذریعے آپ کی نسل برقرار رہے گی۔ اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، آپ کی نسل آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے چلے گی۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جو مرکزیت دی گئی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، اور ان کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی ڈکلیئر کر دی، چونکہ اب ایمان کا رشتہ امت کا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے حضور کی بارگاہ سے جوڑا جا رہا تھا۔ خانوادہ نبوت سے جو تعلق جڑنا تھا اور خاندان نبوت کے ساتھ جو عقیدت محبت کا جو رشتہ استوار ہونا تھا، وہ رشتہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اور اسے امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں، امام بزار نے اپنی مسند میں، طبرانی نے موجم میں، ان تمام کتب حدیث میں روایت آئی، اور راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر نسب و سبب منقطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا، سوائے میرے نسب اور سبب کے، وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا۔ اب اس حدیث کے ساتھ جو چیز میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور کا نسب کیسے رہے گا، اسے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام ابو یعلا نے مسند میں، اور امام دیلمی نے الفردوس میں، اور بہت سی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور جو روایت میں اب کوٹ کر رہا ہوں اسی حدیث کے لیے، وہ میں سیدنا عمر فاروق سے کوٹ کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے کی جو روایت ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ روایت بھی طبرانی نے موجم میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کل بنی انسا وفی روایت کل بنی ام فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بنی فاطمہ فإنی انا عصبتهم وانا ابوهم۔ فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب، ہر عورت کی جو نسل چلتی ہے اس کا نسب اس کے باپ سے ہوتا ہے، یعنی ہر اولاد کا، ہر نسل کا، ہر ذریت کا نسب باپ سے چلتا ہے۔ فرمایا سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ فاطمہ کی اولاد کا عصبہ بھی میں ہوں اور باپ بھی میں ہوں۔ تو گویا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین جو اولاد فاطمہ ہیں ان کا باپ میں ہوں اور وہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کبھی ان کو اپنا نواسا نہیں کہا، کبھی نواسا نہیں فرمایا، بیٹے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا نسب ان سے چل رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، الجامع الصحیح، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یہی، اور نسائی میں ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی نعم روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے، اور یہ حدیث آقا نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں، گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور پھول کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جسے میری خوشبو سونگنی ہو وہ حسن اور حسین سے سونگے۔ پھر ترمذی میں ہی روایت ہے، اور نسائی میں اور ابن حبان میں، حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب ترتیب سے کچھ چیزیں عرض کرتا چلوں۔ پہلے نسب مصطفیٰ کی بات ہو چکی کہ نسب مصطفیٰ کا ذریعہ فاطمہ الزہرا اور سبب حسن اور حسین،
امام حسین کو اور امام حسن مجتبی کو حضور کے نسب کی بقا کا ذریعہ بنایا اور انہیں حضور کا بیٹا قرار دیا، پھر انہیں حضور کی خوشبو قرار دیا کہ یہ پھول ہیں میرے اور میری خوشبو ان سے آگے ملے گی، اور پھر سیادت حضور علیہ السلام کی امت میں حسنین کریمین سے پہلے قریش کہلاتے تھے، سید کوئی نہیں کہلاتا تھا۔ آقا علیہ السلام سید ہوئے، حضور علیہ السلام کو سیادت عطا کی گئی، انا سید ولد آدم، میں کل بنی آدم کا سید و سردار ہوں۔ مگر آقا علیہ السلام کے علاوہ باقی سب قریش تھے، سیدنا مولا علی شیر خدا بھی قریش تھے۔ یہ شرف سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا کہ جب ان سے دو بیٹے ہوئے حسن اور حسین تو سیادت کا ٹائٹل ان کو عطا ہوا، اب جو حسن اور حسین کی اولاد ہوگی وہ سید کہلائے گی۔ یہاں سے سید کو، سیادت کو، سادات کو قریش سے جدا کر دیا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حدیث بنیاد بنی ہے سیادت کی۔ جیسے میں نے حدیث کوٹ کر دی کہ یہ مختلف کتب حدیث میں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور صحیح ابن حبان میں اور نسائی میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں اور طبرانی اور مستدرک حاکم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کل جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین کل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ گویا عورتوں کی سیادت سیدہ فاطمہ کے پاس ہے اور جوانوں مردوں کی سیادت حسن اور حسین کے پاس ہے۔ اسے انس بن مالک نے بھی روایت کیا، اسی حدیث کو سیدنا عمر فاروق نے بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا، ام سلمہ نے بھی روایت کیا۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے اپنے نسب کا مرکز بھی حسنین کو بنایا، آقا علیہ السلام نے اپنی خوشبو کے لیے مرکز بھی حسنین کو بنایا، آقا علیہ السلام نے اپنی سیادت کا مرکز و محور بھی حسنین کو بنایا، اور پھر چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کا مرکز و محور بھی حسنین کریمین کو بنایا۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں اور امام نسائی سنن کبریٰ میں روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان دو کی، حسن اور حسین کی محبت اپنا لے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث اور نسائی مسند احمد طبرانی کل کتب میں، حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی وہ جان لے کہ اسی نے مجھ سے محبت کی۔ آپ اس رشتے کو سمجھیں، فرمایا قرآن مجید میں اللہ پاک نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس محبوب رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور اطاعت رسول کے بغیر نہیں ہے، یہ وہی اسلوب کلام ہے، یہ وہی انداز کلام ہے۔ آقا نے اپنی زبان میں فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے محبت نہ کی وہ جو جتن چاہے کرتا پھرے اسے میری محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی بات عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی حضور علیہ السلام سے۔ پھر اگلی حدیث میں اس سے آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام حاکم نے مستدرک میں بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبہما ای الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ من احبہ اللہ
ادخلہ الجنہ، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ نے اس سے محبت کی۔ جس نے مجھ سے محبت کی یا رشتہ چینج کر دیا، اس سے اللہ نے محبت کی، یعنی جو میرا محب ہوا وہ محبوب خدا ہو گیا، اور جس سے خدا نے محبت کی اس کو اللہ نے جنت عطا کر دی۔ اسی طرح ترمذی شریف میں، جامع ترمذی میں ابواب المناقب میں اور حدیث آئی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ بید حسن و حسین، آقا علیہ السلام نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دو شہزادوں سے محبت کی، حسن حسین سے، اور ان دونوں کی ماں سے محبت کی اور ان دونوں کے باپ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جس نے اس سے آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اللہم ابصر حسنا و حسینا، حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں حسن اور حسین کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اللہم انی احبہما فحبہما، اے اللہ میں ان دونوں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ پھر تو ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر۔ اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ۔ یہ بھی ترمذی شریف جامع ترمذی میں حدیث ہے اسامہ بن زید سے۔ پھر اب دوسری جہت ہے، تو گویا محبت مصطفیٰ کا مرکز بھی حسن اور حسین ہو گئے۔ اب عداوت جو مصطفیٰ اور جو حضور سے بغض اور عداوت رکھنا ہے اس کی علامت بھی بغض و عداوت حسین بن گئی۔ جو امام حسن اور امام حسین سے محبت نہیں رکھتا یا دل میں ان کے لیے بغض رکھتا ہے یا گھٹن رکھتا ہے، بغض کی وضاحت بھی کر دوں، بغض کیا ہے؟ بغض قلبی کیفیت ہے، ماتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ اس کو محبت ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ اس کو بغض ہے۔ بغض اور محبت قلبی کیفیتیں ہیں اور ظاہر علامتوں سے ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کو حسن بغض ہو تو دل میں گھٹن ہوتی ہے، ان کا ذکر آئے، اگر کسی سے محبت ہو تو اس کا ذکر آئے تو دل کھل اٹھتا ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، طبیعت فرحت میں آ جاتی ہے، ایک کیف و سرور پیدا ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ رات ساری محبوب کا ذکر ہوتا رہے۔ اگر اس کا ذکر سن کر کیف و سرور ہو تو سمجھو محبت ہے، اور کسی کا ذکر سنے تو دل میں گھٹن آ جائے، چہرے پر یبوست خشکی آ جائے، طبیعت میں اضطراب بے چینی آ جائے، اور انسان کہے جی بڑی ہو گئی بات، اب کوئی اور بات بھی کریں، بڑا ذکر ہو گیا کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں، ایک ہی کو لے کے بیٹھے ہیں، اور جو ذکر کثرت کے ساتھ سننے سے تنگ ہو سمجھو اس میں بغض ہے۔ حضور نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، فرمایا جس نے حسن حسین سے بغض رکھا، یعنی جس کا دل جل گیا یا اس نے گھٹن محسوس کی، حسن حسین کے ذکر سے جس کو فرحت نہ ملی، کیف و سرور نہ ملا، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ نے اس سے بغض کیا، اور جس کو اللہ مبغوض کر دے اسے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور سیاستہ کی دوسری کتب میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من حب شیئا اکثر ذکرہ، جس کی محبت ہو جائے اس کا ذکر پھر کثرت سے کرتا ہے بندہ۔ تو ذکر حسین محبت رسول کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی اللہ عرض کیا اللہم آدمن آداہم وعالمن آلاہم، اے اللہ تعالیٰ والمن والاہم، جو حسن اور حسین سے محبت رکھے تو انہیں محبوب دوست بنا لے، اور جو حسن اور حسین سے دشمنی رکھے تو ان کا دشمن ہو جائے۔ یہ دعا کی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی جامع سیاستہ کی حدیث، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، فرمایا انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم، فرمایا اے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے جنگ کرے گا وہ تم سے نہیں، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح اور پیار اور دوستی رکھے گا میں ان سے دوستی رکھوں گا۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کا دفاع بنا دیا۔ تو حضور کی محبت حسن و حسین سے، حضور سے بغض اور عداوت کی علامت ان کے ساتھ بغض اور عداوت، حضور کی قربت ان کے ساتھ، نسبت ان کے ساتھ، نسب ان کے ساتھ، پیار ان کے ساتھ، تعلق ان کے ساتھ، اور قیامت کے دن تک شفاعت کی نسبت بھی انہی کے ساتھ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حسن اور حسین سے میرے پیار کا یہ عالم ہے کہ قیامت میں ہر کسی کو قرب ہوگا، کہیں کوئی ہوگا، کہیں کوئی ہوگا، مگر حسن حسین کو پکڑ کے قیامت کے دن جہاں جاؤں گا ساتھ رکھتا پھروں گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ حسن حسین قیامت کے دن عرش کے قبہ کے نیچے آرام کریں گے، اور حسن حسین قیامت کے دن میرے ساتھ سوار ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو کندھوں پر اٹھا لیا، کندھوں پر اٹھا لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے کہا شہزادو مبارک ہو، کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ حضور نے فرمایا نعم الفرس تحتکما، قال نعم الفارسان ہما، عمر ان سے کہہ رہے ہو، مجھے کہو کہ کتنے اچھے سوار ملے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام نے امت کو یہ سارے احکام، یہ فرامین، یہ حدیث کیوں ہیں؟ اس لیے کہ امت متوجہ ہو اور اپنی ساری محبتوں کی جہت میرے حسن اور حسین کی طرف کر دیں، میری اہل بیت کی طرف کر دیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنا پرسنل ڈیمونسٹریشن سے بھی اس محبت کا اظہار کیا ہے، ڈیمونسٹریٹ کی ہے محبت۔ ڈیمونسٹریٹ کیسے کی کہ اگر آقا علیہ السلام نماز میں گئے، مسند ابو یعلا میں ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور حسن و حسین شہزادے حضور کے کندھوں پر پشت پر سوار ہو گئے تو ان کی خاطر حضور سجدہ طویل کر دیتے تھے، اور اس وقت تک اٹھتے نہ تھے جب تک وہ نیچے نہ آ جائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جنت میں، طبرانی نے روایت کی کہ جنت عرض کرے گی، باری تعالی جنت عرض کرے گی کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے عرش کے 2 ستونوں کے ذریعے تجھے مزین اور آراستہ کر دوں گا، تیرے حسن و جمال کو دوبالا کر دوں گا۔ اب ہر کوئی آ گیا، جنت سج گئی، آباد ہو گئی، اب اپنے عرش کے 2 ستون بھی دے تاکہ میری رونق بڑھ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کیا میں نے تمہیں حسن اور حسین نہیں دے دیے؟ یہ میرے عرش کے خوبصورت ترین ستون ہیں، اور تمہاری رونق حسن اور حسین کے وجود سے ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور حسن اور حسین قیامت کے دن ہمیشہ ہر جگہ ایک ہی مقام، لفی مکان واحد یوم القیامہ، ایک ہی مکان پر پائے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری قربتیں جو بیان کی اس کا مقصود تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کو مرکزی حیثیت دینے کا مقصود حسن اور حسین تک پہنچانا تھا، اور حسین کو مرکزی حیثیت دینے کا مقصود کربلا تک پہنچانا تھا، امت کے ذہن کو کربلا تک پہنچانا تھا۔ اس لیے کہ جو کردار حسین جوان ہو کر اور پختہ عمر ہو کر اسلام کی بقا کے لیے اور دین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے جو کردار انجام دینے والے تھے، آقا علیہ السلام ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کر اس کردار کی معرفت دے رہے تھے۔ اب اس کردار کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم آخری نشست میں کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین، باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔